بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کسی برے کام پر تقدیر کو حجت بنانے کا کیا حکم ہے؟ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے آج کے دن لکھا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ دیکھیں، غلط ہے ایسا سوچنا۔ اللہ نے انسان کے بارے میں ہر چیز لکھ دیا ہے، لیکن اسے بتایا نہیں کہ کیا لکھا ہے، اور انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، اسے عقل دی ہے۔ اس ارادہ اور اس اختیار کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اچھا کرتا ہے تو دنیا والے اس کو انعام دیتے ہیں، برا کرتا ہے تو دنیا والے اس کو سزا دیتے ہیں۔ جرم کرنے کے بعد جیل میں جانے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے لیے لکھا تھا کہ آج کے دن جرم کروں اس لیے میں نے جرم کیا۔ جب جرم کرنے والا جب جیل میں جاتا ہے تو یہ عذر نہیں پیش کرتا، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ پہ برائی پر تقدیر کو حجت بنائیں؟ اگر ایسے ہی آدمی کو کوئی ایک تماچا مارے اور کہے کہ تمہارا تماچا کھانا لکھا ہوا تھا، تو فوراً اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی اور اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ شادی مت کرو، لکھا ہوگا تو بچے ہو جائیں گے۔ گھر میں بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ لکھا ہوگا تو کھانا پہنچ جائے گا۔ درندہ وغیرہ دیکھو تو وہاں سے مت بھاگو، لکھا ہوگا تو بچ جاؤ گے۔ نہیں، یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو بہتر کام ہے وہ کیا جائے اور جو غلط کام ہے اس سے بچا جائے۔ اور ہمارے بارے میں کیا لکھا گیا ہم کو خود پتہ نہیں ہے، اسی لیے ہمارے لیے جو ہمیں اختیار حاصل ہے، ہمیں جو عقل دی گئی ہے، اس اختیار اور اس عقل کی بنیاد پر ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ کریں گے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جو غلط ہے اس سے بچیں گے، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دو راستے ہیں، ایک امن والا راستہ ہے اور ایک خطرے سے پر راستہ ہے۔ ایک عقل مند انسان کس راستے کو اپنائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے راستے کو جس میں امن ہے، جس میں خطرہ نہیں ہے۔ برائی پر تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں ہے، لیکن مصیبت پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایکسیڈنٹ کیا اور جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، اب وہ تقدیر کو حجت بنا رہا ہے کہ ہمارے لیے لکھا تھا اس لیے ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ایسا کہنا غلط ہوگا۔ لیکن کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، اب وہ تقدیر کو حجت بناتا ہے کہ اللہ نے آج کے دن ایسا ہونا لکھا تھا اس لیے ہوا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا ایسا کہنا جائز ہے۔ تو مصیبت پر تقدیر کو حجت بنانا توبہ کرنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد جائز ہے، لیکن برائی پر تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے ہم سب کو جنت سے نکالا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم اس کام پر مجھے ملامت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا تھا؟ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پہ توبہ کر لیا تھا، تو اب ایسی حالت میں تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی
گناہ کرتا ہے اور گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بناتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا سزا دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میرا چوری کرنا لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جانا بھی لکھا ہوا تھا، اس لیے آج کے دن تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔